اپنے ہم عمر میں آگے نظر آئے، جتلائے اپنے حسن کو، اپنے لباس کو، اپنی جوتی کو، اپنی گاڑی کو. یہ ایک موسم ہے. سب سے بڑھیا رہنا چاہتا ہے اب اپنے ہم عمروں میں، اپنی جماعت میں، اپنے دوستوں میں. لعب ولہ وزینۃ وتفاخر بینکم، یہ ایک شوق ہے اس مرحلے کا. پھر زندگی کا اگلا موسم آتا ہے، اب اسے بناؤ سنگھار کا شوق ختم ہو جاتا ہے. اب اس کا شوق بدل گیا، بلکہ بیٹا اس بوڑھے کے سامنے زیادہ بناوٹ کرے تو باپ بیٹے کو ڈانٹ بھی دیتا، تو اسی چکر میں پڑا ہے. حالانکہ جب موسم میں یہ تھا تو یہ بھی یہی کرتا تھا. جب یہ بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچا تو اس کا شوق بدل گیا. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اب مال بڑھ جائے، اولاد کو بنیاد بنا کے یہ اپنے ہم بوڑھوں میں فخر کرنا چاہتا ہے کہ میرے بیٹے کے یہ ڈگری ہے اور فلاں عہدے پہ ہے اور فلاں منصب پہ ہے. اللہ ہے نا اللہ. اللہ سے بڑھ کر انسانی نفسیات اور انسانی نفس سے کون واقف ہوگا؟ نفس شناس. فرمایا یہ زندگی کی حقیقت ہے جہاں لوگوں کی مختلف دلچسپیاں ہوتی ہے. لعب ولہ وزینۃ وتفاخر وتکاثر فی الاموال والاولاد. زندگی کے سارے موسموں میں جن جن مراحل سے یہ انسان گزرتا ہے یہ اس کی دلچسپیاں ہوتی ہیں، یہ اس کی زندگی کی ترجیحات ہوتی ہیں. لعب ولہ، کھیل تماشا، وتکاثر فی الاموال والاولاد، لعب وزینۃ وتفاخر، زیب و زینت، بناؤ سنگھار، فیشن کے نئے نئے انداز، وزینۃ وتفاخر، وتکاثر فی الاموال والاولاد. فرما ایک وقت آتا ہے مال کی بہتات. پیارے نبی فرمایا کرتے تھے یہ بوڑھا اس کی ہڈیاں تو بوسیدہ ہو گئی، کمر تو اس کی جھک گئی، خون تو اس کے رگوں میں ٹھنڈا ہونے لگا، سر کے بال پہ چاندی تو آ گئی، لیکن مال کی محبت اس کے اندر بڑھ گئی. قبر میں ہے، مال کی محبت اب بھی بڑھتی چلی جا رہی. شوق ہے نا، وتکاثر فی الاموال والاولاد. تو یہ ترجیحات ہے. اللہ کہہ رہا کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما. فرمایا انجام یہ سب ایسا ہی ہے جیسے بارش ہوتی ہے، زمین پہ سبزہ ہوتا ہے. اب اس کھیتی پر مختلف مراحل آتے ہیں. چھوٹا سا پودے ہوتا ہے، پھر پروان چڑھتا ہے، پھر اس میں پتیاں لگتی ہیں، پھر اس کے اندر دانے آتے ہیں، پھلیاں لگتی ہیں، اور پھر کٹائی ہوتی ہے. اور پھر ایک وقت ہوتا ہے اس کٹائی کا اور اس کھیت کا نام و نشان بھی مٹ جاتا ہے اور اس میدان صاف ہو جاتا ہے. فرمایا انسانی زندگی کے سارے مسائل، یہ سارے شوق آتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے اس کا نام و نشان ہی مٹ جاتا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. ہاں یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، ایک دھوکہ. ہاں ان مراحل میں اللہ کرے ہماری دلچسپیوں کا محور اور مرکز وہ ہو جائے کل قیامت میں اللہ کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. ہے یہ دھوکے کا سامان. لیکن میرے عزیزو جن جن مراحل سے آدمی گزرتا ہے بس اوقات ایسی دلچسپیاں بڑھتی ہیں کہ اس دلچسپی میں اندھا ہو جاتا ہے، سمجھنے بھی سے بھی نہیں سمجھتا، عبرت کی کہانیوں سے بھی نہیں عبرت پکڑتا. ہاں ان چیزوں سے ایک تعلق تو ایک فطرتی ہے، اللہ نے خون میں رکھا ہے. خون میں اولاد سے تعلق، مال سے تعلق، یہ خون میں اللہ نے رکھا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیصر اور کسریٰ کا جب خزانہ مدینہ میں آیا تو ایک کھلے میدان کے اندر خزانہ رکھ دیا گیا، کھلے خزانے کے اندر.
لکھنے والوں نے لکھا کہ سونے اور چاندی اور جواہرات کا ایسا ڈھیر لگ گیا کہ ایک طرف والا دوسرے شخص کو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا. لیکن سبحان اللہ، لشکر بھی موجود ہے، اسلحہ بھی موجود ہے، عام مسلمان بھی موجود ہیں، کھلے میدان میں یہ خزانہ پڑا ہے. سبحان اللہ، ایسا تقوی اور ایسی دیانت اور ایسی مسلمانی مجال ہے کہ ایک رائی کے برابر بھی کوئی خزانے میں کمی آئے. وہ بھی مسلمان، ہم بھی مسلمان. رکھ کے دے دیکھو میدان کے اندر تجوری. آج تو تنجوریوں میں سنبھالنا بھی مشکل ہو گیا. ہاں، وہ بھی مسلمان، یہ بھی مسلمان، بھرے میدان میں رکھا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر فرمانے لگے، اے اللہ، میں یہ تو نہیں کہتا کہ میرا دل میں اس کا بالکل تعلق ہی کوئی نہیں. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة. یہ تو آپ نے ڈالی جو ہے سونے کی محبت، چاندی کی محبت. لیکن اے اللہ، آپ سے درخواست یہ کرتا ہوں کہ اس مال کے شر سے مجھے بچا لے اور اس مال کا نفع اور خیر مجھے عطا فرما دے. یہ ہے اسلام کی زندگی. نہ اچھے کھانے سے منع کرتا ہے، نہ اچھا پہننے سے منع کرتا ہے، نہ اچھے رہنے سے منع کرتا ہے، نہ اچھی سواری سے منع کرتا ہے، نہ مال سے منع کرتا ہے. ہاں، یہ ضرور کہتا ہے کہ تمہاری سب سے بڑی دلچسپی ان سے بڑھ کر کوئی اور بن جائے. تمہاری سب سے بڑی دلچسپی ان چیزوں کے اندر رہ کر کوئی اور بن جائے، یہ مطلوب ہے. اور وہ یہ کہ کہاں اللہ ان کو استعمال کرنے میں راضی ہوتا ہے اور کہاں ناراض ہوتا ہے، یہ دیکھ لیا جائے. باقی زندگی میں یہ دلچسپیاں تو رہیں گی، لیکن سب سے بڑی دلچسپی میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. حضرت عمر فرمانے لگے، اللہ، میں یہ تو نہیں کہتا کہ میرا اس سے کوئی تعلق بالکل نہیں ہے، یہ تو خون میں رکھا ہے، لیکن میری دعا یہ ہے کہ اللہ اس کے فتنے سے بچا لے. اولاد بھی فتنہ بنتی ہے، مال بھی فتنہ بنتی ہے، اولاد بھی نعمت بنتی ہے، مال بھی نعمت بنتی ہے. میرا طرز عمل انہیں ایسا بنا دیتا ہے. میرا طرز عمل، مال میں رہ کر اللہ سے بغاوت سیکھی، وبال بن گیا. مال سے اپنی آخرت سنوار لی، جنت بن گئی. اس اولاد کو چند ٹکوں کے لیے غیروں کے حوالے کر دیا، بے دین کر دیا، فتنہ بن جائے گی. اور اس اولاد سے اپنی آخرت صدقہ جاریہ بنا دیا. بہت بڑی نعمت اور سعادت کی چیز ہے. فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، جن کے پاس یہ مال ہے اور جن کے پاس یہ اولاد ہے، انہیں دیکھ کر حسرت نہ کرنا، رشک کی نگاہیں نہ ڈالنا. انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. اسی مال کے اندر رکھ کر بھی اللہ انہیں دنیا میں عذاب دے گا. اسی اولاد کی نافرمانی کے اندر بھی رکھ کر اللہ انہیں عذاب دے گا. انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. تو یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر زندگی میں آتی ہے. مال بھی آتا ہے، اولاد بھی ہوتی ہے، عزت بھی ملتی ہے، جاہ بھی ملتی ہے، شہرت بھی ملتی ہے، سوسائٹی میں ایک مقام بھی ملتا ہے. لیکن اس دنیا کی جتنی شکلیں ہیں، دونوں پہلو اس کے ساتھ ہیں، خیر بھی ہے، شر بھی ہے. اس کو اپنے حق میں خیر بھی بنا سکتے ہیں، شر بھی بنا سکتے ہیں. اور شر کی نشانی یہ ہے کہ یہ چیزیں آتی چلی جائیں، یہ اللہ سے دور ہوتا چلا جائے، سمجھیں یہ چیزیں اس کے حق میں شر بن گئی. خیر کی علامت یہ ہے اللہ یہ نعمتیں بڑھاتا رہے، دیتا رہے، اس کا اپنے اللہ سے تعلق بڑھتا چلا جائے، سمجھ لیں یہ ساری چیزیں اس کے حق میں رحمت ہے، خیر ہے. نعم المال للرجل الصالح، وہ مال تو بڑا ہی اچھا ہے جو کسی اچھے آدمی کے پاس آ جائے. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ،
ایسا نہیں اللہ نے کہا اولاد کو چھوڑ دو، مال کو چھوڑ دو، فیکٹریوں کو چھوڑ دو، کارخانے کو چھوڑ دو، دفتر کو چھوڑ دو، دکان کو چھوڑ دو، بازار کو چھوڑ دو، جنگل میں بیٹھ، نہ فرمایا۔ یہ چیز ہم نے نہیں کہی، ہم نے تو یہی کہا کہ ان راستوں سے بھی اللہ مل سکتا ہے اگر یہ فکر نصیب ہو جائے کہ میرا اللہ مجھ سے ان چیزوں میں راضی ہو جائے۔ تو یہ اسلام کا حسن ہے کہ انسان کی فطرت میں جن چیزوں سے تعلق ہے ان سے اس کا رشتہ توڑنے کے لیے نہیں کہتا، ورنہ بڑا مشکل ہو جاتا، صرف یہ کہتا ہے ان کو صحیح زاویے پہ استعمال کر لو، اس کا طریقہ استعمال سیکھ لو، اور اپنے اندر وہ جذبہ، وہ ایمان، وہ سوچ پیدا کر لو کہ تمہیں ان چیزوں کو صحیح زاویے پہ استعمال کر سکو۔ ہاں، آیا حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس، دنیا کی خوشحالی بھی آئی، دنیا کے وسائل بھی آئے، لیکن پیارے نبی کی صحبت کی برکت سے صحبت مجال ہے کہ یہ چیزیں اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنی ہو، تعلق بڑا تو ہے، کم نہیں ہوا، ان چیزوں میں رہ کر تعلق بڑا ہے، کم نہیں ہوا۔ آج فقیر بھی اور جھونپڑیوں میں رہنے والا بھی وہ بھی اللہ سے دور ہو گیا، اور خوشحال بھی اور محلات میں رہنے والا وہ بھی اللہ سے دور ہو گیا۔ اس کی فقیری اس کے لیے شر بن گئی، اور اس کی امیری اس کے حق میں مصیبت بن گئی، وہ شر بن گئی۔ اس کا فقر اسے اللہ سے دور کر رہا، اور اس کی دولت اس سے اللہ سے دور کر رہی۔ وہ سوچ اور فکر نہیں رہی کہ میری زندگی کی ترجیح اور سب سے بڑی دلچسپی کیا ہے، سب سے بڑی دلچسپی۔ تو میرے عزیزو، اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، ایک نظر اس زاویے سے بھی زندگی پہ نظر ڈال لیں کہ ان سے میرا اللہ سے تعلق کتنا بڑھ رہا ہے۔ ہاں، اللہ کی نعمتیں تو بڑھتی چلی جا رہی، وسائل تو بڑھتے، اگر 20 سال پہلے چلے جائیں تو آپ کے آباء و اجداد کے پاس یہ خوشحالی تو نہیں تھی، 50 سال پہلے چلے جائیں تو ہمارے پاس یہ خوشحالی تو نہیں تھی، لیکن 50 سال پہلے شرافت تھی، حیا تھا، غیرت تھی، امانت اور دیانت تھی، اپنوں کا خیال تھا، خاندانوں کے ایک دوسرے کی رعایت تھی، گھروں میں محبت، اور یہ ساری اسلامی قدریں زندہ تھی، یہ ساری اسلامی قدریں زندہ تھی۔ آج بہت کچھ آ گیا، اسلامی قدریں میرے گھروں سے مٹ چکی ہیں، دور ہو گئے اللہ سے، دور ہو گئے اللہ سے۔ تو زندگی کی حقیقت تو میرے عزیزو یہ کھیل تماشا ہے، ان موسموں میں رہ کر اگر سب سے بڑی دلچسپی اللہ کی رضا بنا لی جائے تو پھر انشاءاللہ یہ خوشحالیاں اور یہ نعمتیں بھی ہمارے حق میں نعمت اور رحمت بن جائیں گی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آخر دعوانا